اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احکام الزکوٰۃ یعتبر فی اداء الزکوٰۃ قصد القربہ حین تسلیمها الی المستحق او الی الوکیل لیضعها فی مواضعها۔ بات ہماری کتاب الزکوٰۃ میں چل رہی تھی اور نصاب جو ہے انعام ثلاثہ اور غلات اربعہ اور نقدین وغیرہ کا ذکر کر چکے ہیں۔ اب آج جو زکوٰۃ سے متعلق کچھ احکام کو ذکر کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں شرط اس بات کی ہے کہ انسان جو مزکی ہے، جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، وہ قصد قربت کی نیت سے زکوٰۃ کو دے۔ کب؟ کہ جب وہ مستحق کو دے رہا ہے، جب مستحق کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس وقت خداوند عالم سے قربت کی نیت سے، قصد قربت کی نیت سے جو کیا ہے زکوٰۃ دے، یعنی دکھاوے وغیرہ کے لیے زکوٰۃ نہ دے۔ یا پھر نہیں، مستحق کو نہیں دے رہا بلکہ وکیل کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وکیل کو بھی دے سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی نیت قربت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ وکیل جو ہے لیضعها فی مواضعها، تاکہ وکیل جو ہے زکوٰۃ کو، جو مواضع زکوٰۃ ہے، یعنی جو مستحق زکوٰۃ ہے، ان تک لے جا کر جو کیا ہے پہنچا دے۔ والاحوط استمرار النیت حتی یوصلها الوکیل الی مصرفها، اور احتیاط یہ ہے کہ اگر وکیل کو دے رہا ہے زکوٰۃ تو اس وقت اس کی نیت جو ہے کنٹینیو رہنا چاہیے۔ کب تک؟ جب تک کہ وکیل جو ہے وہ مصرف زکوٰۃ تک زکوٰۃ کے مال کو نہ پہنچا دے، اس وقت اپنی نیت قربت کی نیت سے، یعنی وہ نیت کی استمرار ضروری ہے۔ والاولی تسلیمها للحاکم الشرعی، جبکہ زکوٰۃ کے حوالے سے بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان حاکم شرعی کو دے، ٹھیک؟ کیوں؟ لیصرفها فی مصارفها، تاکہ حاکم شرعی جو ہے جو مصرف زکوٰۃ ہے وہ مصلحت کے تحت جو ہے وہاں پر بہتر جانتا ہے، وہ اس میں صرف کر سکے۔ بات انشاءاللہ اب اس سے ریلیٹڈ مسائل جو ہے ملاحظہ فرمائیں۔ کہنے کہ لا یجب اخراج الزکوٰۃ من عین ما تعلقت به فیجوز اعطاء قیمتها من النقود، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ واجب نہیں ہے زکوٰۃ کا نکالنا کس سے؟ اس عین میں سے کہ جس عین میں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے۔ مثلا گیہوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو ضروری نہیں کہ گیہوں ہی کا 10% یا 5% آپ کو نکالنا ہے، نہیں، بلکہ آپ اس 10% یا 5% کی جو قیمت ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ من کان لہ علی الفقیر دین جاز لہ ان یحتسبہ زکوٰۃ، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے فقیر کو زکوٰۃ دے رکھی، فقیر کو اس نے قرضہ دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس سے زکوٰۃ اس پر واجب ہو جاتی ہے، تو ایسا وہ کر سکتا ہے کہ جو قرضہ اس نے فقیر کو دیا ہے اسی قرضے پہ زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے، یعنی حساب جو ہے وہ زکوٰۃ کا لگا سکتا ہے۔ سواء فی ذلک موت المدیون و حیات، کہہ رہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ جس نے قرضہ لیا ہے وہ زندہ ہو یا پھر مر گیا ہو۔ نعم یعتبر فی المدیون المیت اللہ تفی ذلکتہ باداء دینہ۔ ہاں، ایک شرط ہے وہ یہ کہ ضروری شرط یہ ہے کہ مدیون نے جو مرتے وقت جو، یعنی مقروض نے مرتے وقت جو ترکہ چھوڑا ہے وہ اس کے اداء دین کے موافق نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ہوتا ہے نا کہ جو اس کے قرض ہوتے ہیں وہ اصل ترکہ سے ادا کیے جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فقیر تھا اور فقیر جب مرا ہے تو اتنا چھوڑ کر گیا ہے کہ جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اس صورت میں وہ قرض کی ادائیگی ہوگی اور وہ حساب جو ہے وہ زکوٰۃ کا نہیں کرے گا۔ بس انشاءاللہ یہ بہت مطلب عام فہم مسئلہ ہے اور عام طور سے یہ پیش آتا ہے کہ انسان جو ہے کسی فقیر کو پہلے قرضہ دے دے جب اس کو ضرورت ہو تو، ٹھیک ہے، اور جب زکوٰۃ کی ڈیٹ آ جائے ہے نا تو اس پہ کیا کرے، وہ قرضہ واپس نہ لے، بس اسی کو زکوٰۃ شمار کر لے اگر وہ اتنا ہے تو، یہ حساب کتاب کے ذریعے سے، نسبت کے ذریعے سے۔ اس کو تقاص کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ مسئلہ نمبر 545 یجوز اعطاء الفقیر الزکوٰۃ ولا یعتبر اعلامہ بالحال، ہاں، کہہ رہے کہ فقیر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ اعلان کرے، اس کو بتائے کہ میں یہ جو مال آپ کو دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کا مال ہے، نہیں، بلکہ بنا بتائے بھی چاہے تو زکوٰۃ کا مال فقیر کو دے سکتا ہے، بس یہ شرط ہو کہ جسے دے رہا ہے وہ فقیر ہونا چاہیے۔ اذا ادى الزکوٰۃ الی ما یعتقد فقرہ،
ٹھیک ہے، اگر مزکی زکوٰۃ نکالنے والا زکوٰۃ دے کسی ایسے شخص کو کہ جس کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فقیر ہے، ثم انکشف خلاف ہو، پھر اس کے بعد جب زکوٰۃ دے دی تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ پہلے فقیر تھا، اب یہ فقیر نہیں رہا، تو پھر کیا کرے گا؟ تو مال تو زکوٰۃ جو صرف فقیر کو دیا جا سکتا ہے، اب اس نے کسی ایسے کو دے دیا ہے کہ جو فقیر نہیں ہے، وہ کہہ رہے اس طرح دہا، تو کیا کرے گا؟ اس کو واپس پلٹا لے گا، انکانت عینھا باقی، اگر زکوٰۃ کا جو عین ہے، مثلا اگر گیہوں جو دیا وہ گیہوں اس کے حال پر باقی ہے اس کے پاس، تو اسے آگے جا کر واپس لے لے گا۔ واسترد بدلها اذا تلفت العین وقد علم الاخذ ان ما اخذه زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں اس نے جو مثلا عین لیا تھا زکوٰۃ کے طور پر، اس نے جو مثلا گیہوں لی ہے اس کو لے کے اس نے بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تلف ہو گئی، یعنی وہ کھا پی لیا ہے اس نے یا کوئی استعمال کر لیا ہے، تو اس صورت میں اگر عین جو ہے وہ تلف ہو جائے اور آخذ جو جس نے زکوٰۃ لی ہے، جو فقیر، جو پہلے فقیر تھا اب فقیر نہیں رہا، اگر وہ یہ جانتا تھا کہ اس نے جو لیا ہے وہ زکوٰۃ کا مال تھا، تو اس صورت میں اسے کیا ہے، اس کا بدل اس سے لے لے گا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ جان بوجھ کر کے میں فقیر نہیں ہوں پھر بھی اس نے زکوٰۃ لیا ہے، تو اس صورت میں اس کا بدل وہ ادا کرے گا۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْآخِذُ عَالِمًا بِذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لیکن جو لینے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس نے بتایا ہی نہیں زکوٰۃ دیتے وقت کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس نے سمجھا کہ یوں ہی ایسی ہدیہ کر رہا ہے اور اس نے لے لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جس نے دیا تھا یہ زکوٰۃ کا مال تھا اور اس وقت وہ فقیر نہیں تھا، تو اس وقت میں اس پر ضمان نہیں، یعنی وہ بدل نہیں دے گا۔ ويجب على المالك حينئذ وعند عدم امکان الاستعداد في الفرض الاول اخراجها ثانيا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب زکوٰۃ لینے والا عالم نہیں تھا، نہیں جانتا تھا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، واضح انشاءاللہ، تو یہ ایک صورت، اور دوسری صورت کیا کہ جو پہلے والی فرض تھی کہ جہاں پر زکوٰۃ نکالا دے دیا کسی ایسے کو کہ جو فقیر نہیں تھا اور اس سے واپس نہیں لیا جا سکتا، تو ان دونوں صورتوں میں اسے چاہیے کہ اخراجها ثانیاً، کہ وہ زکوٰۃ کو دوبارہ نکالے، جو زکوٰۃ دیا ہے گویا کہ وہ رائے گاں چلا گیا۔ نعم اذا كان اداؤه مستندا الى الحجة الشرعية فالظاهر عدم الوجوب، ہاں یعنی کہ اگر اس نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ اپنے مرضی سے اس نے نہیں دے دیا ہے بلکہ حجت شرعیہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے، مثلا کیا ہے، دو عادل شخص نے گواہی دی تھی کہ فلاں جو ہے وہ کیا ہے، فقیر ہے، تم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہو، وہ مستحق ہے، اس نے دو عادل شخص کی گواہی کو قبول کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا، اس نے ان دو عادل شخص کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس نے کیا ہے، اسے زکوٰۃ دے دیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ فقیر نہیں تھا، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ دوبارہ واجب نہیں ہوگی، دوبارہ نکالنا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا سَلَّمَ الزَّكَاةَ إِلَى الْحَاكِمِ الشَّرْعِي فَصَرَفَهَا فِي غَيْرِ مَصْرَفِهَا بِاعْتِقَادِ أَنَّهُ مَصْرَفٌ لَهَا بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَالِكِ، اگر مزکی نے، زکوٰۃ نکالنے والے نے اگر مال زکوٰۃ کو حاکم شرع کے حوالے کیا، ٹھیک ہے، اور حاکم شرع نے اس مال زکوٰۃ کو کسی ایسے مصرف میں خرچ کر دیا کہ جہاں پر زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، مثلا یہ سمجھ کر حاکم شرع نے خرچ کر دیا کہ وہ مصرف ہے زکوٰۃ کا، تو اس صورت میں برئت ذمۃ المالک، تو مالک کا ذمہ بری ہو گیا، مالک کو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم وہ دوبارہ زکوٰۃ نکالو، ولا یجب علیہ اخراجها ثانیہ، پھر اس کو واجب نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کو دوبارہ نکالے، چونکہ اس کا وظیفہ تھا حاکم شرع تک پہنچانا، اس نے حاکم شرع کو پہنچا دیا، بس اس کا ذمہ بری ہے، اس کو دوبارہ زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 547 کہہ رہے یجوز نقل الزکوٰۃ من بلد الی بلد آخر، مال زکوٰۃ کو ایک بلد سے دوسرے بلد، ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِي بَلَدِ النَّقْلِ مُسْتَحَقٌ كَانَتْ أُجْرَةُ النَّقْلِ عَلَى الْمَالِكِ، ہاں، اور کہہ رہے کہ اگر جس بلد سے وہ نقل کر رہا ہے، اگر اس بلد میں، اس شہر میں، اس ملک میں، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے، اس جگہ پہ کیا ہے، مستحق آلریڈی موجود ہیں، لیکن مستحق کے ہوتے وہاں کے لوگوں کو نہیں دے رہا ہے، کہیں اور پہنچا رہا ہے، تو اس صورت میں جو نقل و انتقال کا جو خرچہ آئے گا، وہ جو اس کی اجرت ہوگی وہ مالک کے اوپر ہوگی۔ وَلَوْ تَلَفَتِ الزَّكَاةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَمَانَهَا، اور اگر یہ
یہ ٹرانسفر کرنے میں، نقل و انتقال کرنے میں اگر مال زکوٰۃ جو ہے وہ تلف ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اس صورت میں ذمہ کس کا ہے؟ یہ ضامن ہوگا، کون؟ جو مزکی کے جو زکوٰۃ کے مال کو کیا ہے ٹرانسفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس بلد کی زکوٰۃ ہے اگر وہاں پہ مستحق موجود تو ان کا حق ہے، وہ لیں، آپ اس کو ٹرانسفر کیوں کر رہے تھے؟ لیکن اسی کے برخلاف مسئلہ، اگر جس شہر میں زکوٰۃ نکالی اس شہر میں کوئی مستحق موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، فنقلها لغایۃ الایصال الی مستحقی، تو اس بیچارے نے جس نے زکوٰۃ نکالی ہوگا کہ اب یہاں پر مستحق نہیں ہے، لہٰذا دوسرے شہر میں لے کے جاتا ہوں کہ جہاں پر مستحق موجود ہے۔ اس صورت میں کانت الاجرۃ علی الزکوٰۃ، اس صورت میں جو نقل و انتقال کا خرچہ ہوگا وہ اپنی جیب سے نہیں دے گا بلکہ زکوٰۃ کے مال سے ہی نکال لے گا، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات، ولم یضمنھا اذا تلفت بغیر تفریط، اور بنا تفریط کے یہ انتقال کرنے میں اگر مال کیا ہوتا ہے برباد ہو جائے، تلف ہو جائے، تو اس صورت میں وہ ضامن بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہرحال فرق کیا ہے؟ فرق وجود مستحق اور عدم مستحق کی وجہ سے۔ مثلا 548 کا یجوز عزل الزکوٰۃ، یجوز عزل الزکوٰۃ و ابقاؤها عنده امانتاً، ٹھیک ہے، جائز ہے کہ انسان زکوٰۃ کو نکال دے جب ڈیٹ آ جائے، جب ڈیٹ ہو جائے زکوٰۃ نکال واجب ہو جائے تو انسان کے اوپر جائز ہے کہ زکوٰۃ نکال کے الگ کر دے، ٹھیک ہے، اور اپنے پاس اس کو بطور امانت رکھے، ٹھیک ہے۔ فلو تلفت بغیر تفریط لم یضمنھا، اگر کوئی نہیں مل رہا ہے، یہ البتہ یہ صورت میں ہے کہ جب کوئی مستحق نہیں موجود ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے پاس امانتاً رکھے کہ جب کوئی مستحق ہوگا تو اسے دے دوں گا۔ اب سنیے، وہ رکھے ہوئے تھا بطور امانت اور یہ جو مال زکوٰۃ تھا یہ تلف ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اس میں اس کی کوئی کوتاہی بھی نہیں ہے، اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی حفاظت میں، بلکہ جہاں اپنا سارا مال رکھتا ہے وہیں مال زکوٰۃ بھی رکھا ہے، تالا والا لگا کے حفاظت کے ساتھ، پھر بھی وہ تلف ہو گیا، آگ لگ گئی خدا نخواستہ دکان میں، سارا مال اس کا جلا، اس میں جو زکوٰۃ کا مال تھا وہ بھی جل گیا، تو اس صورت میں کیا ہے؟ وہ ضامن نہیں ہوگا۔ الا اذا کان فی البلد مستحقھا وتساہل فی ایصالھا الیہ، ہاں ضامن کب ہوگا؟ کہ جب جہاں پہ جس بلد میں اس نے زکوٰۃ نکالی ہے وہاں پر مستحق موجود ہیں، لیکن مستحقین کے ہوتے ہوئے بھی اس نے کیا کیا؟ تساہلی سے کام لیا، ہیں، اور جو ہے وہ سستی کی اور ان مستحق تک جو ہے وہ پہنچایا نہیں، اور پہنچانے سے پہلے یہ مال جو ہے وہ تلف ہو گیا، تو اس صورت میں وہ ضامن ہوگا۔ کہ لیس للفقیر ان یہب الزکوٰۃ بعد تملکہ علی المالک الاول، فقیر کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کیا کہ وہ زکوٰۃ کو اپنی ملکیت میں لینے کے بعد، ٹھیک ہے، جس سے زکوٰۃ لی ہے اس کو کیا کر دے؟ ہبہ کر دے، ولا ان یصالحہ علی تعویضھا بمال قلیل، اور اس طریقے سے فقیر یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کرے؟ وہ صلح کر لے، کس سے؟ مزکی سے، جس نے زکوٰۃ نکالی، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس سے جس نے زکوٰۃ نکالی، ہوتا ہے بہت سے لوگ یہ چالاکی کرے کہ بھائی مجھے زکوٰۃ نکالی تو بڑا مال ہے اور یہ فقیر ہے، اس کو کیا سمجھے؟ عام طور سے یعنی یہ بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کوئی چھوٹا سا مطلب 10-15 ہزار کا موبائل دلوا دیا اور جو ہے وہ 25-30 ہزار کا چونکہ جو زکوٰۃ تھی اس پر صلح کر لی، اس نے کہا کہ یہ جو مال زکوٰۃ میں تم کو دے رہا ہوں یہ سب کا سب میں اپنے پاس رکھ لے رہا ہوں، میں تم کو ایک موبائل دلا دے رہا ہوں۔ وہ بیچارہ سمجھ نہیں رہا تھا، وہ سمجھا کہ اس برابر چیز ہے، اس نے کیا کیا؟ مال قلیل لے لیا اور اس کے بدلے میں صلح کس بات پہ کر لی کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ تم لے جاؤ، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ونحو ذلک ما فیہ تزیین لحق الفقراء، اس طرح کی اور ساری طریقے کو اپنانا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ جس میں فقراء کے حق کو کیا ہے؟ ضائع کرنا ہوا، بس انشاءاللہ، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کا حق ہے، لہٰذا حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچ جائے، یہی شریعت چاہتی بھی ہے۔ وتفویت لغرض الشارع المقدس، اور ایسا کرنے سے کیا ہے؟ ایسے کرنے سے جو شارع مقدس کا جو غرض ہے، شارع کی جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ فوت ہو رہی ہے۔ شارع کا ہدف کیا ہے؟ کہ فقط زمیندار لوگ ہی جو ہے وہ نہ کھائیں، بلکہ ساتھ ساتھ وہ جب زکوٰۃ نکالیں تو زمیندار بھی کھائیں اور ساتھ میں فقراء بھی، ان کے گھر پہ بھی چولہا جلتا رہے۔ لیکن اگر وہ صلح وغیرہ کر لے رہا ہے یا اور طریقوں سے کیا ہے زکوٰۃ کا مال فقیر تک نہیں پہنچ رہا، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بس یعنی سارا مال جو ہے وہ امراء ہی کھائیں گے اور فقیر بیچارہ جو ہے وہ موبائل لے کر خوش رہے گا، تو بہرحال شارع مقدس یہ نہیں چاہتا۔ اذا تلف شیء من الغلات بعد تعلق الزکوٰۃ به وقبل اخراجها من غیر تفریط حسب التالف علی المالک وعلی الزکوٰۃ معا بالنسبہ، اہم مسئلہ ہے کہ اگر جو غلات ہے، غلات ارباح،
اگر ان چاروں میں زکوٰۃ جو ہے وہ متعلق ہو گئی، یعنی زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی ہے لیکن قبل اس کے کہ ان کی زکوٰۃ نکالتا، زکوٰۃ کا وجوب آ گیا مگر جو ہے اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، قبل اس کے کہ وہ زکوٰۃ نکالتا بنا تفرید کے وہ مال جو کیا ہے تلف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جب تلف ہو گیا تو کیا ہوا؟ جب تلف ہو گیا تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اس صورت میں حسب التالف علی المالک ولا زکوٰۃ، اس صورت میں جو چیز تلف ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو تلف ہو گیا وہ فقط زکوٰۃ سے جائے گا اور مالک اپنا لے کر عیش کرے گا، یا پھر جو تلف ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ سب سارا کا سارا مالک ہی برداشت کرے گا اور پھر بھی اس کو زکوٰۃ نکالیں گے، نہیں، بلکہ اس صورت میں جو زکوٰۃ نکلے گی ہے نا، جو چیز تلف ہوئی ہے وہ کچھ پرسنٹ آدھا مال مالک سے جائے گا اور آدھا جو ہے وہ زکوٰۃ سے اس کو ملے گا بطور نسبت، ٹھیک ہے۔ وقت تقدم حکم تلف بعض النقدین والانام فی المسئلہ 529، مسئلہ نمبر 529 میں یہ تلف کا کچھ مسئلہ جو اس طرح کا اس مساوی اس طریقے کے سے اسی طرح کا ایک مسئلہ گزر چکا ہے، اس کو مراجعہ کر سکتے ہیں بعد انشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق ہو جانے کے بعد اور ابھی اس نے زکوٰۃ نکالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بنا تفرید کے مال زکوٰۃ تلف ہو جائے تو اگر کچھ حصہ تلف ہو جاتا ہے تو جو تلف ہو رہا ہے وہ اس کے مال سے بھی جائے گا آدھا اور آدھا مال زکوٰۃ سے بھی جائے گا، یہ مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائے، اذا اشترى شيئا مما تعلقت به الزکوٰۃ ففیہ صور، اگر کوئی شے انسان خریدے، ٹھیک ہے، ایسی مال سے کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، تو اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان یشتری مقدارا منہ ویبقى عند البائع مقدار الزکوٰۃ او ما یزید علیہ ففی هذه الصورة تصح المعاملہ ویجب علی المالک اداء الزکوٰۃ من المقدار الباقی عنده او من قیمته۔ یہ کہ ان یشتری مقدارا منہ، کہ وہ کچھ مقدار میں وہ کیا کر رہا ہے، کوئی سامان خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، ویبقى عند البائع مقدار الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور بائع کے پاس جو ہے کیا ہے، جو زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے اس کے حال پر باقی ہے، یعنی نصاب تک کے باقی ہے، او ما یزید علیہ، یا مقدار سے زیادہ کہ اس میں زکوٰۃ نکل سکتی ہے، ففی هذه الصورة تصح المعاملہ ویجب علی المالک اداء الزکوٰۃ من اس کو مت، بلکہ میں تھوڑا سا عبارت کو اگر یوں پڑھوں تو زیادہ بہتر ہوگا، اذا اشتری شیئا مما تعلقت به الزکوٰۃ، اس کو مجہول پڑھیں گے تو عبارت زیادہ واضح ہوگی، کیا کہ جب خریدی جائے، ٹھیک ہے، ایسی شے کو مالک سے کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی، مما جس میں زکوٰۃ متعلق ہو چکی تھی، اب مالک نے کیا کیا، اس میں سے کچھ حصے کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ان یشتری مقدارا منہ، ٹھیک ہے، کہ اس کا کچھ مقدار جو ہے وہ کیا ہے خرید، مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ بائع کے پاس بائع یہاں پر مزکی ہے جس نے زکوٰۃ نکالنی ہے، بائع کے پاس مثلا 1000 کلو کیا ہے وہ ہے گیہوں ہے، اور 848 پہ کیا ہے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو کوئی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے 100 کلو گیہوں کی ضرورت ہے، آپ مجھ سے بیچ دیجیے، تو بائع نے کیا کیا 100 کلو گیہوں بیچ دیا، تو ابھی بھی بائع کے پاس 100 کلو بیچنے کے باوجود بھی 900 کلو ہے، اور 900 کلو میں کیا ہوتا ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے بائع جو ہے وہ زکوٰۃ بھی نکالے گا چونکہ 900 کلو نصاب ہے۔ سنیے پہلی صورت کیا ہے، ان یشتری مقدارا منہ، کہ بائع سے یعنی مزکی سے کچھ مقدار میں خریدا گیا، ویبقى عند البائع مقدار الزکوٰۃ، اور بائع کے پاس جو کیا ہے ابھی بھی زکوٰۃ کی مقدار میں، یا او ما یزید، یا پھر زکوٰۃ کی مقدار سے زیادہ، کیونکہ 848 900 سے بچا ہوا ہے تو زکوٰۃ کی مقدار سے زیادہ بچا ہوا ہے، تو کیا ہے وفی هذه الصورة تصح المعاملہ، تو اس صورت میں جو معاملہ ہے جو اس نے بیچا ہے مزکی نے، وہ معاملہ درست ہوگا، ویجب علی المالک اداء الزکوٰۃ من المقدار الباقی عنده او من قیمته، تو اس صورت میں مالک کو چاہیے کہ وہ جو مقدار اس کے پاس باقی ہے، یعنی 900 کلو گیہوں، اس میں سے مطلب 10واں حصہ یا 5واں حصہ، یہ حسب زراعت ہے، اس میں کیا کرے گا وہ زکوٰۃ نکالے گا یا پھر اس کی قیمت نکالے گا، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ ایک مسئلہ، اور یہاں پہ معاملہ درست ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان یشتری تمام ما تعلقت به الزکوٰۃ
ما احتمالہ ان البائع ان قد ادى زکاتہ من مال آخر، کہ کوئی آیا اور اس نے کیا ہے وہ تمام مال کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ تمام مال خرید کر اس سے لے گیا، بائع سے، بائع نہیں مزکی سے۔ اور یہاں پر یہ احتمال بھی ہم دے سکتے ہیں کہ بائع نے اپنی زکوٰۃ جو ہے، جو زکوٰۃ اس سے متعلق ہوئی تھی اس مال سے، وہ زکوٰۃ کسی اور مال سے نکال دی ہے، تو اس صورت میں ففیہا جسو لا باس بشرائط، تو اس صورت میں بھی سامنے والا خریدنے والا مشتری خرید سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ وہ یہ احتمال دے رہا ہے کہ اس نے زکوٰۃ گرچہ اس مال میں واجب ہوئی تھی لیکن زکوٰۃ اس نے اس مال سے نہیں دیا بلکہ کسی اور مال سے دیا تھا، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ ان یشترا، ٹھیک ہے، تمام ما تعلقت به زکوٰۃ مال علم بان البائع لم یؤدیها قبل البیع، کہ کوئی آ کے خریدے زکوٰۃ، کوئی آ کر اس ایسے مال کو خریدے جس میں زکوٰۃ متعلق ہوئی ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ بائع جو ہے کہ جو اس مال کو بیچ رہا ہے اس پر زکوٰۃ متعلق ہے اور اس نے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے بیچنے سے پہلے، وَلَكِنَّهُ أَدَّاهَا بَعْدَهُ، لیکن اس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ کیا کرے گا، بیچنے کے بعد اس سے ادا کر دے گا، تو اس صورت میں بہذ صورت ساتھ حاصل ہو، اس صورت میں بھی معاملہ درست ہے، چونکہ بہرحال معیار زکوٰۃ نکالنا ہے، وہ زکوٰۃ نکال دے گا، وَيَنْتَقِلُ الْمَالُ بِالتَّمَامِ إِلَى الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّضَا، اور اس صورت میں بھی تمام کا تمام مال مشتری تک منتقل ہو جائے گا اور یہ معاملہ درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ چوتھی اور آخری صورت کیا ہے کہ ان یشترا جمیع ما تعلقت به الزکوٰۃ، کہ مزکی سے، بائع سے خریدا جائے وہ تمام کا تمام مال کہ جس سے زکوٰۃ متعلق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مال علم، یہ جانتے ہوئے بھی مشتری یہ بات جان رہا ہے کہ بأن المالک لم یؤدیها لا قبل البیع ولا بعدہ، کہ اس نے مالک نے یعنی بائع نے جب اس مال سے جو زکوٰۃ متعلق ہوئی ہے اس نے ابھی تک اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، نہ بیچنے سے پہلے نکالی ہے اور نہ بعد میں یہ نکالنے کا کچھ ایسا ارادہ رکھتا ہے یا بعد میں نکالے گا، اس کو معلوم ہے، تو اس صورت میں ففی هذه الصورة لا يصح البيع في المقدار الزکوٰۃ، تو اس صورت میں جو 1000 کلو میں سے جو 848 کلو ہے یہ اتنا گیہوں وہ خرید نہیں سکتا، وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَن يُرَاجِعَ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ حاکم شرعی او نائب، اور اس صورت میں مشتری کو چاہیے کہ اگر اس نے 1000 کے 1000 کی قیمت دے دی ہے تو وہ کیا کرے، حاکم شرعی کی طرف رجوع کرے یا جو حاکم شرعی کا نائب ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ فَإِنْ أَمْضَى الْمُعَامَلَةَ أَدَّى ثَمَنُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ أَوْ صَرَفَهُ بِإِجَازَتِهِ فِي مَصَارِفِهَا، تو اب حاکم شرعی کے پاس گیا، حاکم شرعی نے کیا ہے اس کی اجازت دے دی اس معاملے کی، تو اس صورت میں کیا کرے گا، ادّا ثمن الزکوٰۃ الیہ، تو اس صورت میں کیا کرے گا، وہ زکوٰۃ کی جو قیمت ہے وہ کیا کرے گا، وہ حاکم شرع کی طرف دے دے گا، حاکم شرع کو دے دے گا، او صرف ہو بے اجازت ہی فی مصارف، یا پھر حاکم شرع سے اجازت لے کے جو مصرف زکوٰۃ ہے وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے مشتری خرچہ کر دے گا۔ بس انشاءاللہ تھوڑا سا غور فرمائیے گا، مسئلہ بہت ٹھہر ٹھہر کے سننے لائق ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ وَإِن لَمْ يَمْضِ الْمُعَامَلَةُ سَلَّمَ مِقْدَارُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَىٰ إِلَى الْحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ، لیکن گیا اس کے پاس، حاکم شرع کے پاس، حاکم شرع نے اجازت نہیں دی، کہا کہ نہیں، جب اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو تمہیں حاصل نہیں کہ تم ایسے مال کو خرید جس میں زکوٰۃ ہے۔ اس وقت میں کیا کرے گا، اب وہ جو مال خرید چکا ہے اس میں وہ کیا کرے، اس 1000 کلو میں سے 848 کلو جو گیہوں ہے، ٹھیک ہے، سلم مقدار الزکوٰۃ من العین المشتریٰ الی الحاکم او نائب، کہ وہ کیا کرے گا، یا پھر وہ یہ نہ کہیے بلکہ جو مقدار زکوٰۃ ہے، یعنی جو زکوٰۃ کا واجب 10% اس کا یا 5% وہ کیا کرے گا، وہ حاکم شرع کو دے دے گا، اس کا عین نکال کر حاکم شرع کو یا اس کے نائب کو دے دے گا، اور صرف فی مصرف بإجازت، یا پھر خود ہی وہ جو مصرف زکوٰۃ ہے وہاں پر خرچ کر دے گا۔ وہ علی کلا التقدیر لا تشتغل ذمۃ المشتری للمالک بثمن ذلک المقدار، اور دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے والی صورت تھی کہ جب حاکم شرع نے اجازت دی اور دوسرے جب حاکم شرع نے اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں لا تشتغل ذمۃ المشتری للمالک بثمن ذلک المقدار، کہ مشتری جو ہے جس نے اس مال کو خریدا ہے اس کا ذمہ جو ہے کیا ہے، وہ مشغول الذمہ نہیں ہوگا، کس ثمن میں، کس قیمت میں، کہ جس جو قیمت اس نے بائع سے وہ یعنی جو مال جو ہے وہ زکوٰۃ کا اس کو دے رہا ہے وہ اس کی قیمت اس کو نہیں دے گا، کس کو، بائع کو، مزکی کو، وجاز لہ ان یستردہ لو سلمہ الیہ، بلکہ
اگر وہ جو مال زکوٰۃ کا جو 10% یا 5% کی جو قیمت ہے اگر اس نے بائع کو پہلے دے رکھی ہے تو اس کو حق حاصل ہے مشتری کو کہ آ کر وہ بائع سے واپس لے کر چلا جائے. واضح. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.